تین آدمی ایک راستے سے گزر رہے تھے، اچانک بارش شروع ہوئی، ایک غار میں وہ جا کے بیٹھ گئے، کوئی بارش رک جائے گی تو نکل جائے گی۔ خدا کا کرنا یہ تھا کہ وہاں سے ایک بڑا چٹان نیچے اتر آیا اور غار کا منہ بالکل بند ہو گیا۔ اس قدر تاریکی اور گھبراہٹ کا مرحلہ پیش آیا۔ تینوں اندر بیٹھے ہوئے آپس میں کہتے ہیں کہ اب تو بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ احب الاعمال، زندگی کا بہترین اور پسندیدہ عمل، اس کے وسیلے سے دعا کرنا پڑے گا جس پر اللہ رحم کرے اور اللہ پاک ہماری یہ مشکل حل کر دے۔ چنانچہ ان میں سے ایک شروع ہو گیا اور اس نے کہا میں بھیڑ بکریاں چراتا تھا، رات کو جب آتا تھا بھیڑ بکریوں کا دودھ نکال کر پہلے والدین کو پلاتا تھا، وہ بوڑھے تھے، پلنگوں پہ لیٹے ہوتے تھے، ان سے فارغ ہو کر پھر بچوں کو دیتا تھا۔ ایک رات کو جنگل دور تھا اور کافی دور جانا پڑا، جب واپس آیا تو بہت دیر ہو گئی۔ میں نے دودھ نکالا اور جام دودھ کا ہاتھ میں پکڑا ہوا ہوں، ماں باپ کے سراہنے کھڑا ہوں، لیکن وہ سو رہے ہیں۔ میں حیران ہوں کہ جگا لوں، یعنی آرام میں خلل ڈالنا بھی ٹھیک نہیں۔ اور چھوٹے چھوٹے بیٹے یتداغتون بین رجلی، بخاری میں ہے، میرے پیروں میں بلک رہے تھے تو ہمیں دودھ دو۔ میں نے کہا صبر کرو، امی کو ابا کو تو دوں۔ دیر زیادہ لگی، صبح ہو گئی۔ فرمایا کہ اگر یہ ماں باپ کا ادب و احترام رب کریم ہم نے اس لیے کیا کہ آپ کا حکم ہے تو ہماری یہ مشکل حل فرما۔ تو جو گٹ تھا، بڑا پتھر تھا، اس نے ایک جھٹکا کھایا اور سوراخ سا ہو گیا، روشنی آنے لگی۔ تو دوسرا شروع ہو گیا اور اس نے کہا میرے ساتھ ایک مزدور کام کرنے لگا۔ طے ہو گیا تھا کہ جب دن بھر کام کرو گے شام کو اتنے چاول دوں گا یا اتنا گندم اور جو باجرہ دوں گا۔ دن بھر اس نے کام کیا، شام کو جب میں دینے لگا اس نے کہا یہ کم ہے، مجھے زیادہ دے دو۔ میں نے کہا طے یہی ہوا ہے، زیادہ تو طے نہیں ہوا ہے۔ وہ ناراض ہوا، وہ چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد مجھے فکر ہو گئی، میں نے اس کو بویا، اس کی فصل ہو گئی اور پھر اس کی بکری خریدی اور اس کے ریوڑ بننے لگا۔ اب پرایا حق میرے پاس رہ گیا۔ یہ نہیں کہ مزدور اور لوگوں کو ناراض کر کے خوش ہے بہت جی دبا دیا، دبا نہیں تھی، اپنے آپ کو جہنمی بنا رہا۔ چنانچہ کچھ مدت گزرنے کے بعد اسے شدید ضرورت پیش آئی۔ اس کے پاس آیا کہ ایک دن میرے تیرے ہاں مزدوری کی تھی اور میرا کچھ حق رہتا ہے، خدا کا خوف کرو۔ وہ دوست نے کہا یہ جو پہاڑ کے نیچے ریوڑ چر رہا ہے یہ سب تیری بکریاں میں۔ اس نے کہا میرا مذاق نہ اڑاؤ، وہ جو ایک ٹوکر چاول یا گندم بنتا تھا اس نے کہا اسی کو میں نے آگے بڑھایا آپ کے لیے، آپ تو ناراض ہو کے چلے گئے، میرے سر پہ مصیبت چھوڑ دی اور اس سے یہ ریوڑ بنا ہے، وہ یہ آپ ہی کا ہے اور آپ لے کے جائے، مہربانی ہوگی۔ وہ بڑا خوش ہوا، بڑا حیران ہوا کہ یہ کیا ہو گیا، میں تو بڑا مالدار اور توانا ہو گیا۔ اس نے کہا یہ اللہ کا حکم ہے کسی کا حق نہ مارا جائے۔ یا رب اگر یہ کام میں نے تیرے خوف سے کیا ہے کہ آپ کا حکم ہے کہ کسی کا حق نہ دبایا جائے اور میں مجھ سے اس کو فائدہ پہنچائے اور یہ خالص تیری رضا کے لیے ہے تو رب العزت ہماری یہ مشکل دور فرما۔ وہ گٹھ بڑا وزنی چٹان وہ تھوڑا سا اور سرک گیا، سوراخ ہو گیا پورا، لیکن نکل تو نہیں سکتے۔ تو تیسرے شروع ہو گئے اور اس نے کہا میرے چچا کی لڑکی تھی، مجھے اس سے بڑی محبت تھی، جیسے مرد عورتوں سے محبت کرتے، لیکن وہ راضی نہیں ہوتی تھی میری خواہش پورا کرنے کے لیے۔ جب بھی میں مطالبہ کرتا تھا وہ کہتی تھی 100 اشرفی لاؤ، 100 دینار۔ میں نے بڑی محنت مشقت کی اور کہیں سے 100 دینار لے آیا اور اس کو دے دی، وہ راضی ہو گئی۔ جس وقت میں اس کے اوپر بیٹھ گیا اور وہ خاص فعل کرنے لگا اس سے پہلے اس نے مجھے کہا یہ کام حرام ناجائز ہے، اتق اللہ
ولا تفد الخاتمہ الا بحقہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور کوئی چیز نہ چھیڑو جو آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ کیوں ایک کنواری کی بخارت ظاہر کرتے ہو اور نکاح تو ہوا نہیں ہے؟ تو اس نے کہا، اس لڑکی کا یہ کہنا کہ اتق اللہ ولا تفد الخاتمہ الا بحقہ مجھ پر ایسا اثر کر گیا کہ میں اسی حالت میں نیچے بھاگا، اور وہ گناہ اللہ تو نے مجھ سے چھڑایا۔ رب کریم اگر یہ گناہ کا فعل میں نے صرف اس لیے چھوڑ دیا کہ آپ ناراض ہوتے اور اس میں سچا ہوں، تو رب العزت ہماری مشکل حل فرما۔ وہ چٹان پورا کا پورا ہٹ گیا اور راستہ بالکل کھل گیا۔ پسندیدہ اعمال اللہ کو پسند، اتنی عجیب بات ہے کہ انسان کی زندگی میں کوئی ایسا سرمایہ بھی تو ہو، ایسے اعمال کیے ہو تب کام آئیں گے۔